السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 سے لے کر 57 تک۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتا دی تو بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی جیل سے نکلنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار کی پاک دامنی اور عفت کو ترجیح دی۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ سب یوسف نے اس لیے کیا لیعلم، تاکہ وہ جان لے انی، بے شک میں نے لم اخنہ، نہیں خیانت کی اس سے بالغیبی، غائبانہ طور پر۔ یعنی یہ سب یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے، یعنی یوسف نے عزیز مصر کے ساتھ غائبانہ کوئی بھی خیانت نہیں کی، بلکہ ان عورتوں کا ہی یہ مکر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ زلیخا کا ہے، یعنی یہ بات عزیز مصر کی بیوی نے کہی، یعنی اس نے اپنے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بھی خیانت نہیں کی۔ اور امام ابن کثیر کے نزدیک یہ قول جو ہے یہ زلیخا کا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں چلنے دیتا۔ ویسے یہدی کا معنی اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا، قاعدہ مکر کی، الخائنین، خیانت کرنے والوں کے مکر کی، یا پھر اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو نہیں چلنے دیتا۔ وما ابریو، وما اور نہیں، ابریو میں بری کرتا، نفسی اپنے نفس کو، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس، بے شک نفس جو ہے، لا امارتن، البتہ ابارتا ہے، بسوئی، برائی پر، الا مگر ما رحمہ، جس پر رحم کرے ربی میرا رب، انا بے شک ربی میرا رب، غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا برائی سے بچ کر نکلنا میرے اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق تھا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق نہ دیتے تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو برائی سے نہ بچا پاتا۔ وقال المالک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی، لاؤ میرے پاس بھی ہی اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، استخلصہ، میں اس کو مخصوص کر لوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے۔ یعنی جب بادشاہ پر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور سچائی واضح ہوگی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اسے اپنا خاص مشیر بنا لوں۔ فلما، پس جب کلمہ، اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، کالا تو کہا بادشاہ نے، یعنی کالا سے مراد بادشاہ، یعنی جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، کالا تو کہا، انا کا بے شک تو، الیوم آج کے دن، لدینا ہمارے نزدیک، مکین مرتبے والا ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ یعنی یہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے دن، آج سے تو ہمارے نزدیک مرتبے والا ہے۔ کالا تو کہا یوسف علیہ السلام نے، اجلنی، بنا لے مجھ کو، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر نگران۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا اجلنی، بنا دے مجھ کو نگران، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، یعنی خزانے کی جمع، اس سے مراد وہ جگہ یہاں پر خزانہ وغیرہ رکھا جاتا ہے، اور زمین کے خزانے سے مراد جہاں پر پیداوار رکھی جاتی ہے، یعنی غلہ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہا تاکہ وہ خواب کی تعبیر کے مطابق آنے والے وقت کے مطابق اس پیداوار کو محفوظ کر سکے، بچا سکے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانے پر نگران رکھ لے، انی بے شک حفیظ، میں نگہبانی کرنے والا ہوں، علیم خوب جاننے والا ہوں۔ وکذالک، اور اسی طرح، مکنہ ہم نے جگہ دی، لیوسف، یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں یعنی مصر میں جگہ دی، یا تبواؤ وہ قیام کرتا، منہا اس میں حیث یشاؤ جہاں وہ چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اتنی قوت اور طاقت دی کہ بادشاہ وہی کرتا جو یوسف علیہ السلام کہتا، یعنی یوسف علیہ السلام مصر میں اس طرح حکمرانی کرتے جیسا کہ کوئی انسان اپنے گھر میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تبواؤ وہ قیام کرتا، منہا اس مصر میں حیث یشاؤ جہاں وہ چاہتا، نصیبو ہم دیتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت من نشاؤ جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ والا نزیو اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کے اجر کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یوسف علیہ السلام کو اجر دیا۔ وہ اجر جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم پر صبر کیا، وہ اجر جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے گناہ کو رد کر کے جیل میں جانا پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ یوسف علیہ السلام کو اجر دیا کہ ہم نے مصر میں اسے جگہ دی، اسے طاقت دی، اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اسی یعنی جس عہدے پر عزیز مصر قائم تھا اسی عہدے پر یوسف علیہ السلام پھر قائم ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی دعوت تبلیغ سے بادشاہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ عزیز مصر فوت ہو گیا تھا، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کی، لیکن یہ قول جو ہے یہ کسی بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اجر دیا بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ والا اجر الآخراتی اور البتہ اجر آخرت کا خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، وقانو تھے وہ یتقون پرہیزگاری کرتے، یعنی یتقون تقوی اختیار کرتے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے، آخرت کو ہر وقت یاد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں، البتہ آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے اور بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔